جی بیٹا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ہاں جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں سب؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، کل ہم نے پڑھا تھا شملہ ڈیپوٹیشن پڑھا تھا کیوں بیٹا، کہ تقسیم بنگال پڑھا تھا؟ شملہ ڈیپوٹیشن پڑھا تھا سر۔ شملہ ڈیپوٹیشن پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ میں آج دیکھ رہا تھا، میرے پاس وہ پریزنٹیشن تھی، اگر وہ مجھے مل جاتی تو آج میں نے آپ کو کمپریہنسولی فال آف ڈھاکہ پڑھا دینا تھا۔ اس کو میں پھر تھوڑا سا مؤخر کر رہا ہوں، وہ جب مجھے مل جائے گی انشاءاللہ پریزنٹیشن پھر میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ آج کا ٹاپک ہوگا ہمارا کیبنٹ منسٹریز یا کانگریسی وزارتیں۔ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر تقریباً ہر لیول کے اوپر کوشچن آتا ہے۔ کانگریسی وزارتیں، سر وہ حاجی فرحان نواز کو ایڈ کر دیں۔ حاجی فرحان نواز صاحب ان کا آیا نہیں، ہمیں کہیں جی وہ دوبارہ سے انٹر ہوں، ریکویسٹ بھیجیں، ابھی انٹر ہوتے ہیں۔ جی آ گیا جی، حاجی صاحب آ گئے۔
जी बेटा, चलें फिर आगाज करें आज के लेक्चर का। और आपको स्क्रीन शो हो रही है। आज का हमारा टॉपिक है जी, कांग्रेसी वजारतें। जी बेटा, आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी यफ्क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो ये है इसमें कि कांग्रेसी वजारतें जो हैं कैसे वजूद में आई। कांग्रेसी वजारतों का बुनियादी तौर पे जो उनकी फॉर्मेशन है, कांग्रेसी वजारतों का बनना, सबसे पहले वो क्या है, किस चीज को समझने की जरूरत है। और इसका एक पूरा बैकग्राउंड है। यहां तक आते आते बड़ा टाइम लगा है। सारी चीजें जो यहां तक आई हैं, ये सारा सिस्टम जो बना है, के पीछे पूरा एक समझ लें कि बहुत बड़ा एक थीसिस है, पूरा एक सिस्टम है इसके पीछे। तब जाके इस लेवल तक पर तक जो है ये सारी चीजें हमारे सामने। इस चीज को जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें जो तारीख के हवाले से मुबहम है, यानी कि गैर वाज़ेह हैं, वो भी हमारे सामने आती हैं। आपने गोलमेज कॉन्फ्रेंस से सुनी होगी, ठीक है। बल्कि मैं इसका जो बैकग्राउंड है आपको यहां से आगाज करता हूं इसका। 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मकसद ये था, हिंदुस्तान में सियासी अमल को मुतारफ करवाना। और वो जो सियासी अमल उन्होंने शुरू करवाया था ना हिंदुस्तान में, बड़ा ग्रेजुअली आया। उन्होंने किस तरह से किया, पहले लोकल काउंसिलें बनाई, फिर सूबाई काउंसिलें बनी, फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन का इनकाद करवाया। और ये भी आप सुन लीजिए कि जो 1923 का इलेक्शन हुआ है ना, जनरल इलेक्शन जिसे कहते हैं, उसमें सिर्फ 5 या 6% लोग थे ऐसे जिनको वोट डालने का हक था। औरतें वोट नहीं डाल सकती थी। जिसके पास कोई जायदाद है, जिसके नाम की रजिस्ट्री है, हक मिल्कियत है, वो वोट डाल सकता है, ठीक है। इसी तरह जो किसान जिसके पास कोई जमीन है वो वोट डाल सकता है। एक क्राइटेरिया बना दिया जिसमें बमुश्किल 5 से 6% लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं। और 1929 को फिर इन्होंने औरत को भी वोट का हक दे दिया, 1929। फिर और थोड़ा सा इन्होंने लेजिस्लेशन की रिफॉर्म्स लेके आए। उसके बाद क्या हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर सियासी अमल के लिए, ताकि एक सिस्टम चलता रहे, बना रहे एक निज़ाम जो है, उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के लिए एक मुस्तकिल आइन दे रहे हैं आपको। एक दस्तूर दे रहे हैं जिसमें सूबों का दस्तूर होगा, जिसमें मरकजी दस्तूर होगा, जिसमें लोकल काउंसिलें कैसी चलेंगी, आपके हुकूमती इदारे कैसे चलेंगे, पूरा एक निज़ाम उन्होंने कहा जी हम आपको दें। इसके लिए लंदन में उन्होंने गोल मेज कॉन्फ्रेंसें बुलवाई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज या गोल मेज कॉन्फ्रेंसें आपने सुनी हो। और उसमें उन्होंने हिंदुस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातों को, मजहबी सियासी जमातों को, सबको उन्होंने वहां पर बुलवाया। अब ये सियासी जमातों के नुमाइंदे वहां गए और ये 3 साल कॉन्फ्रेंसें होती रही। 1930 में, 31 में और 32 में। और इसका मकसद था हिंदुस्तान में दस्तूरी अमल को कैसे शुरू किया जाए, आइन कैसे बनाया जाए। 1932 की जो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद फिर उन्होंने एलामिया जारी कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, अब ये मुकम्मल तौर पे नाफिजुल अमल होगा। हम जो दस्तूर बनाएंगे उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास करवाया जाएगा और उसके तहत हिंदुस्तान के अंदर अब जितना भी अमल होगा सब का सब एक दस्तूर, एक कानून, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को, एक्ट को, ऑल इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है। और उसी एक्ट के तहत जो है इस वक्त भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है।
वो कि इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हुई बाद में, अमेंडमेंट्स आई, हमने नया आइन बनाया, मुतफ़िका आइन हमारा जिसे हम कहते हैं 1973 का आइन है। इंडिया के अंदर नया आइन बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। लेकिन देखें, मजे की बात यह है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर वही रहा जो ब्रिटिश ने डिजाइन कर दिया था, और आज तक नहीं हम उसको चेंज कर सके। ऐसे शानदार अंदाज में उन्होंने ये सारा कानून साजी का काम किया और इसके तरीकाकार ऐसे अच्छे अंदाज में तय किए कि वो आज भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका वही है, कानून साजी का तरीका भी वही है। उसी तरह जिस तरह बरतानिया में दो पार्लियामेंट के ऐवान है, एक उनका है हाउस ऑफ कॉमन जिसमें बराह रास्त नुमाइंदे मुंतखब होके आते हैं जैसे आपकी कौमी असेंबली है। दूसरा है उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसमें नामजदगियां होती हैं, यानी दारुल उमरा उसे कहते हैं। उसका एक खास क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है। तो जो दौलतमंद होते हैं बहुत ज्यादा, और उनको के अंदर दिया जाता है, पॉलिटिकली के अंदर नुमाइंदगी उनको दी जाती है। दारुल उमरा और दारुल अवाम, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड। ऐसे ही होता है उसमें भी, हाउस ऑफ कॉमन में बिल आता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है, वहां से वो जाता है मलका बरतानिया के पास और वो उसके ऊपर दस्तखत करती हैं और कानून नाफिज हो जाता है। यही तरीका कर आपका देखें पाकिस्तान में है। यहां पर कानून बनता है आपकी असेंबली में, आपकी कौमी असेंबली कानून बनाती है और उसके अंदर क्या होता है कि उस कानून के तहत फिर बहस मुबासा होता है और आखिर में वो सेनेट के पास जाता है, और सेनेट से भी जब उसकी मंजूरी ले ली जाती है तो फिर उसके बाद उस कानून के ऊपर अमल दरामद जो है वो बाकायदा तौर पे शुरू हो जाता है। यानी फिर आखिर में हम सदर के पास भेजते हैं साइन के लिए। सूबे का कानून हो तो गवर्नर के पास भेजते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सदर अगर उसके ऊपर साइन नहीं भी करता, एक खास मुद्दत के बाद वो खुद ब खुद भी कानून बन जाता है। ऐसे ही अगर मलका बरतानिया किसी मुसव्वदा कानून पे दस्तखत नहीं करती तो एक खास मुद्दत के बाद वो खुद ब खुद कानून भी बन जाता है। तो बहरहाल ऑल इंडिया एक्ट 1935 का उसकी तैयारी की गई, 3 साल तक मुसलसल उसकी तैयारी हुई और 3 साल के बाद उसे नाफिजुल अमल कर दिया गया। यानी 32 तक समझे कॉन्फ्रेंसें चली हैं, उसके बाद भी आप देखें अच्छा खासा टाइम लग गया हिंदुस्तान के अंदर उस कानून को नाफिज करते हुए। 1937 में उन्होंने इसी कानून के तहत जो है सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात करवाए और कांग्रेस को इन इंतखाबात में बहुत बड़ी कामयाबी मिली। उसकी मेन रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली बात उसमें यह थी कि मुस्लिम लीग क्यों नहीं इतने बड़े पैमाने पे आ सकी, क्योंकि मुस्लिम लीग का सेटअप उस वक्त महदूद इलाकों तक था। बहुत बड़े इलाके पर मुस्लिम लीग मौजूद नहीं थी। हाँ, उसके कारकुन तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में मौजूद थे, लेकिन तमाम इलाके वो कवर नहीं करते। दूसरी बात ये कि कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े लीडर मौजूद थे जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, जिनका असर और रसूख जो है इस लिहाज से बहुत ज्यादा था। ये भी एक वजह थी। तीसरा ये कि मुस्लिम लीग अभी अवामी जमात बनने का वो जो एक होता है, आप समझ लें कि अवामी जमात बनने के हवाले से जो एक फेम, एक शोहरत चाहिए होती है, वो भी अभी उसको मिली नहीं थी उस वक्त। 35 का इलेक्शन हुआ, 8 सूबों के अंदर कांग्रेस को कामयाबी मिली। 11 सूबों में से 8 सूबों में उसने अपनी हुकूमत बना ली। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कोई कामयाबी ना मिली और मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबों में पंजाब, सिंध, सरहद में भी मुस्लिम लीग अक्सरियत हासिल करने में नाकाम है। यानी पंजाब की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ जो लोकल यहाँ की पंजाब की जमात थी जिसे यूनियनिस्ट पार्टी कहते हैं, वो बरसरे इक्तदार है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े रहनुमा इसमें रहे हैं। इसमें पंजाब के वजीर आला रहे हैं सर सिकंदर हयात, खिजर हयात टवाना, ये लोग थे उस वक्त पंजाब के। मुस्लिम लीग ने 492 मुस्लिम जो नशस्तें थी उनमें से सिर्फ 108 पर कामयाबी हासिल, इसका मतलब ना होने के बराबर। अब आ जाइए कि वो जो कांग्रेस को हुकूमत तो मिल गई 8 सूबों में, उनके वज़राए आला बैठ गए,
स्याह सफेद के मालिक बन गए। लेकिन बेटे वो कहते हैं ना कि इक़्तिदार बहुत बड़ी आजमाइश होती है। आदमी इक़्तिदार से बाहर होता है ना तो वो बहुत बुलंदो बांग दावे करता है। कांग्रेस ने भी बड़े दावे किए थे कि हम जनाब बड़ी वफादारी रखेंगे, हम अपनी अक़लियतों को साथ लेके चलेंगे, हम तमाम फिरकों, तमाम ग्रोहों, तमाम मजहबी जमातों को साथ लेके चलेंगे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस को हुकूमत मिली, उन्होंने अपना वतीरा बदल लिया। सबसे पहला काम ये हुआ, मुस्लिम इलाकों के अंदर जो है अजान और नमाज के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा। एक बहुत बड़ा काम हुआ था। और ये भी मैं आपको बताता जाऊं कि जो जो इंतहा पसंद तंजीमें वो बड़े इस हवाले से खुल के सामने आए कांग्रेस के दौर में। कांग्रेस जो कि सेकुलर होने का दावा करती थी, लेकिन इसके पैरेलल आप देखें कि तमाम अनासर कि जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था वो पूरे शद्दोमत के साथ मुसलमानों के साथ खिलाफ उठ के खड़े हो। मसाजिद की बेहरमती की जाती, कुरान मजीद की बेहरमती की गई, मसाजिद में बैंड बाजे, ये सारी चीजें ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। गाय को ज़बह करने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई। और इसी तरह इसी दौर के अंदर जो है बहुत सारे मुसलमान भी जो हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं उसके अंदर वो भी शहीद। मुहर्रम के जुलूसों में मैं आज फिर ये इस बात को आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर जितने भी ये फिरका वाराना फसादात हुए हैं आज तक, जब इनको देखा गया है तो इसके पसे पर्दा हकायक कुछ और निकले। ऐसी दुश्मन कुव्वतें कि जो इस सिचुएशन से फायदा उठाती हैं और फिरका वाराना फसादात करवाती हैं। उस दौर में भी ऐसा ही मुसलमानों को आपस में तोड़ने के लिए शिया सुन्नी फसादात करवाए। वंदे मातरम का जो गाना है या समझ लें जो तराना उनका है जो चैटर्जी का लिखा हुआ है, उसको उन्होंने नाफिज कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अब सरकारी इमारतों के ऊपर भी कौमी तराना लिखा जाएगा। तिरंगा झंडा लहरा दिया उन्होंने। तिरंगा ये जो 3 रंग वाला झंडा जो इस वक्त हिंदुस्तान का, हालांकि उस वक्त हुकूमत तो थी बरतानिया की। यूनियन जैक लहराता था वो जो आपने बरतानिया का झंडा देखा। लेकिन चूंकि जहां पर ये पावर में आ चुके थे, इन्होंने फिर खुल के अपनी मनमानियां की जितनी ये कर सकते। तमाम तर जितने भी इलाके इनके अंडर आए वहां पर इन्होंने अपनी पूरी मनमानियां की। हत्ता कि बहुत सारे ऐसे मकामात भी आए जहां पर इन्होंने मुसलमानों को शदीद जद्दोकोब किया। और इसी तरह जो बेहरमती हुई मसाजिद की और दीगर मजहबी इबादतगाहों की, उन सब भी इसका हिस्सा। ये तिरंगा झंडा लहराने पे मैं फिर आपको बता दूं, इसके ऊपर बहुत सारी किताबों में आया हुआ है कि अच्छा खासा इसके ऊपर शोर शराबा हुआ था। और कायद आजम ने पंडित नेहरू को भी ये नोटिस में उनके बात लेके आए कि ये इस तरह से ये झंडा नहीं लहराया जा सकता, किसी पार्टी का परचम जो है वो सरकारी झंडा करार नहीं दिया जाता। आज सुबह के लेक्चर में मुझे एक तालिब इल्म ने सवाल किया कि सर कायद आजम कभी नजरबंद नहीं हुए, कभी जेल नहीं गए, इसकी क्या वजह थी? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थीरीज चलती है। तो मैंने उनको बताया बेटा कायद आजम क्यों नहीं जेल जा सके, इसकी मेन वजह ये थी कि कायद आजम ने पूरी जिंदगी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। करमचंद मोहनदास गांधी ने, जो महात्मा गांधी जिसको कहते हैं, गांधी जी ने कहा कायद आजम से कि सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक में आप मेरा साथ दें, तर्क मुआलात की तहरीक में, तो हम अंग्रेजों को निकाल बाहर करें। कायद आजम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहने लगे कि मैं वकील हूं, मैं काला कोट पहनता हूं, अदालतों में खड़े होकर कानूनी जंग लड़ता हूं, कानून के हवाले देता हूं। सिविल डिसोबीडियंस की बात मैं किस मुंह से करूं, क्योंकि मैं कानून से बंधा हुआ। हाँ, मैं कानून तोड़ दूं, कानून की खिलाफ वर्जी करूं तो फिर तो मैं खड़ा हो सकता हूं। तो जब तक मैं कानून पे कायम हूं, कानून पे मैं यकीन रखता हूं, तो मैं गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। हत्ता कि ब्रिटिश कहते हैं जी कि हम बड़ा हिसाब किताब लगाते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना या मिस्टर जिन्ना को कानून तोड़े तो हम इनको गिरफ्तार कर लें, लेकिन कभी सारी जिंदगी कानून नहीं। और ब्रिटिश इस बात से भी परेशान रहते थे कि जब कायद आजम उनके साथ
قانون کے دائرے میں رہ کے قانون کی بات کرتے تھے تو وہ گھبرا جاتے تھے. اور کئی ایسے معاملات ہوئے جہاں قائد اعظم نے ان کو اس چیز کے اوپر قائل کیا، اور ان کے بڑے بڑے آفیسر ان کو ملنے سے پہلے تیاری کرتے تھے، کیونکہ آرگومنٹ کے اندر، دلائل کے اندر وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیں بیٹا، جو عمل ہوتا ہے نا وہ بڑی چیز ہوتی ہے انسان. قائد اعظم نے یہ بات اس حوالے سے پنڈت نہرو سے کہی کہ جناب، سرکاری عمارتوں پہ ترنگا جھنڈا لہرانے کی کوئی کسی قسم کی آپ کے پاس جسٹیفکیشن، کسی بھی سیاسی جماعت کا پرچم نہیں لہرایا جا سکتا. اور کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ترنگے جھنڈے کے اوپر پھر بہت سارے اور بھی سوالات ہوتے ہیں. ایک اور آگے دیکھیے، واردہ اسکیم. یہ ان کے اندر جی ایک نظریہ ہے ہنسا کا اہنسا. ہنسا کہتے ہیں تشدد کو، اہنسا کہتے ہیں عدم تشدد. جیسے لفظ ہے نا اٹوٹ، کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، وہ کہتے ہیں اٹوٹ انگ یعنی ایسا انٹیگرل پارٹ ہے جو ہم سے الگ نہیں ہو سکتا. اگر ٹوٹ کا لفظ ہوگا اس کا مطلب ہے ٹوٹ سکتا ہے، اٹوٹ نہیں ٹوٹ سکتا. ہنسا تشدد، اہنسا عدم تشدد. اہنسا وادی جسے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اہنسا کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اس کی انہوں نے بات کی، اور نصاب کے اندر سے جہاد کا موضوع ختم کروا دیا، اور اس کی جگہ کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم یہ لے کے آئیں گے. اور ایسے ہی مسلمان جو فاتحین ہیں ان کے خلاف بڑی غلط زبان استعمال کی گئی. جو بڑے بڑے جو مشاہیر ہوئے ہیں ان کے خلاف غلط زبان استعمال کی گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کے حوالے سے، جو مقدس ہستیوں کے حوالے سے جو احترام تھا، محبت تھی، وہ سب کی سب کتابوں میں سے نکلوا دی گئی، تاکہ ایسا نظام لایا جائے کہ جس سے یہاں پر لوگوں کو ایک نئے انداز کے ساتھ تعلیم دی جائے، مذہبی تعلیم دی جائے، جس میں ہندوانہ رنگ جو ہے وہ زیادہ. ودیا مندر اسکیم، ودیا کہتے ہیں بیٹا تعلیم کو. آپ نے شاید ان کی کئی فلموں میں یہ لفظ سنا ہوگا. کہتے ہیں کہ تم اپنی ودیا بھول گئے. ودیا کا مطلب ہوتا ہے تعلیم. ودیا مندر اسکیم یہ تھی کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ مندروں میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، تمام مذاہب کے. جس طرح ہمارے یہاں کئی ابھی بھی مسجد مکتب سکول ہیں، یعنی مساجد کے اندر بٹھا کر 5ویں تک تعلیم دی جاتی. انہوں نے یہ کیا ودیا مندر اسکیم کے اندر جو ہے کہ مسلمان بچوں کے لیے بھی لازم قرار دے دیا، اور کہ وہ بھی اسی طرح آئیں گے، اور جس طرح ہندو بچے آتے ہیں وہی بندے ماترم کے گیت گائیں گے، اور اسی طرح دیگر باتیں جو ہیں. اور یہ سب کی سب رسمیں میں السلام علیکم، سلام کی بجائے نمستے اور رام رام جی، یہ ساری چیزیں. تو یہ ایک بڑی خطرناک بات تھی. حالانکہ ان کی حکومت صوبائی حکومت تھی، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنا سارا کا سارا جو کچھ جہاں تک وہ کر سکتے تھے. اگلا کام یہ ہوا کہ اردو زبان کا خاتمہ گریجولی شروع کر دی. اردو زبان جو تھی وہ، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ ہندوستان کی دیگر زبانوں میں سے ایک زبان، لیکن اس کے اوپر الزام لگ گیا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے. تو اگر یہ صرف مسلمانوں کی زبان ہوتی تو اتنے بڑے بڑے شعراء، اتنے بڑے بڑے ادیب جو ہندوؤں میں ہوئے، کرشن چندر کا نام ہے، بہت بڑا افسانہ نگار. بلونت سنگھ، ٹھیک ہے جی، اسی طرح ان سے پریم چند. نشان ہے تو یار باہر عمران مشتاق صاحب بیٹھے کالا مارن ڈے نے. ان کی آ رہی، ذرا پوچھے ان سے کیا بات. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد گریجولی انہوں نے ان چیزوں کو بھی ختم کرنا شروع کر دیا. میں بات کر رہا تھا زبانوں میں سے ایک زبان تھی. دیکھیں کتنی بڑی شاعرہ بھی ہوئی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، افسانے بھی لکھی ہیں. ہمارے گجرا والا سے تعلق تھا امرتا پریتم کا.
جب تقسیم ہوئی ہے ہندوستان کی تو وہ یہاں سے ہجرت کر کے گئی ہیں. سارے حالات انہوں نے تقسیم دیکھے، قتل و غارت دیکھی. وہ بڑی مشہور ان کی پنجابی کی نظم ہے جو آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنی ہوگی کہ اج میلے وچھیاں لاشاں تے خون نل بھری چنا، اس طرح سے آنکھاں وارث شاہ نو. وہ بڑی مشہور ان کی نظم ہے اس اعتبار سے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس اعتبار سے ہوئے ہیں، اور ان تمام لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ اپنا جو ذریعہ انہوں نے بنایا ہے وہ اردو زبان کو بنایا ہے. اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر اقتصادی طور پہ بھی دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. کانگریس کی حکومت نے کافی حد تک مسلمانوں کی جاگیروں، جائیدادوں، اسی طرح کی ملازمتوں اور ان کے جو کوئی پروڈکشن کے ادارے ہیں، کارخانے ہیں، کاروباری ادارے جو ہیں، ان کے اوپر ٹیکس لگانے شروع کر دیے، بھیجا تنگ کرنا شروع کر دیا. یہ سارے معاملات ہندو مسلم فسادات میں اضافہ ہو گیا. اب اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب سے ہندوستان کے اندر حکومتیں بننی شروع، پہلے دور تھا سلاطین دہلی کا، پھر 300 سال مغل حکمران لے گئے، پھر آ گئے انگریز. اور یہ سارے کے سارے چونکہ ایلین ہی تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے. تو دہلی کے حکمران سے سلاطین وہ ترک تھے زیادہ تر. ان میں جو یہ تھے مغل حکمران تھے، یہ سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے منگول تھے. پھر جو گورے آئے وہ برٹش تھے. ان کو تو حکومت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کہ پہلی دفعہ حکومت کرنے کا موقع ملا. اب انہوں نے جتنا کر سکتے تھے تشدد بھی کیا، معاملات بڑے خراب ہوئے، مسلم فسادات کے بہت حالات خراب ہوئے. بہرحال یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے یہ کانگریسی وزارتوں کے دوران ہوئی. عدلیہ اور انتظامیہ کے کاموں میں مداخلت، یعنی کانگریسی جو لیڈر تھے اس زمانے میں عدلیہ اور انتظامیہ اکٹھی ہوا کرتی تھی، اور یہ عدلیہ کے کاموں میں بھی بیجا طور پہ جا کے دخل اندازی کرتے، اپنے کام کرواتے، جس طرح سے ہوتا ہے جی سیاست کرتے. المختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا جی کہ مسلم لیگ کے اوپر پابندی لگا دی جائے. یہ انتہا پسند جماعت ہے، تاکہ مسلم لیڈرشپ جو ہے اسے ہم پیچھے کریں. کیونکہ اگر لیڈرشپ اسی طرح آتی رہی مسلمانوں میں سے، اور ان کی صحیح جو ایک استحقاق ہے جو ان کا وہ ان کو مل گیا اور یہ آگے بڑھ گئے، کل کلا ہمارے لیے بڑا خطرہ ہو جائے. اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو کسی بھی اعتبار سے سیاست سے دور کر دیا جائے، ان سیاست کے اوپر پابندی لگا دی جائے. اگر انہیں کرنی ہو تو یہ ہمارے ساتھ مل کے کریں. جو ایک کانگریس کا ایک وتیرہ تھا کہ جو کچھ تھوڑا بہت بچ جائے گا ہمارے پاس وہ ہم ان کو بھی دے دیں گے، اپنے ساتھ شیئر کر لیں گے. اس کے بعد ہندی زبان کی ترویج کے لیے کام کیا گیا. یہ بات تو بڑی ہندی کی کرتے ہیں، ان کا رسم الخط چینج ہو گیا، لیکن آج بھی ہندوستان میں مقبول ترین زبان اردو زبان. لکھتے وہ اپنے رسم الخط ہندی کے ساتھ ہیں. رسم الخط آپ سمجھتے ہیں، جو سکرپٹ ہے اس کا وہ ہندی ہے، لیکن الفاظ اردو کے ہوتے ہیں. اگر وہ ٹھیٹھ ہندی لکھے نا تو اس کو سمجھنے والے لوگ کم. ذبیحہ گاؤں کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی، اور اسی دور میں انہوں نے گوشالے بنائے تھے. گوشالے میرا خیال آپ نہیں سمجھتے ہوں گے، یہ پہلی دفعہ آپ نے سنا اور ہوگا. جتنے گائے وغیرہ کو رکھتے تھے اب بھی ہیں جی جی انڈیا میں. جی، ہاں ہاں بالکل. گوشالے میں جو بوڑھی ہو جاتی ہے نا گائے، ان کو وہاں رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ تا دم مرگ وہیں رہتی ہیں، ان کی خدمت کی جاتی ہے. معاشرتی یا سیاسی دباؤ جو ہے وہ بڑھایا گیا، خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف کئی کانسپریسی تھی. کہا جی کہ وہ غزنوی یا غوری یہ جتنے افغان تھے یہ سارے چور تھے، لٹیرے تھے، ڈاکو تھے. اس طرح کی باتیں پھیلائی گئیں کہ وہ وہاں سے آتے تھے جناب. اور میں آپ کو بتاؤں یہ شرمیلا باس کی کتاب ہے، انڈین رائٹر ہے. اس کا نام ہے دا متھ آف سومناتھ.
اس کے اندر اس نے شرمیلا بوس نے واضح کیا ہے کہ سومناتھ کے مندر والا کچھ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے. یہ نئی بات ہے، بے شک آپ سرچ کر لیجیے گا اس کو، دا متھ آف سومناتھ. اس نے کہا جی یہ کام ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اس نے کہا انگریزوں کے دور میں غزنی سے جو دروازے منگوائے گئے تھے جی کہ یہ سومناتھ کے دروازے ہیں جو محمود غزنوی یہاں سے اکھاڑ کے لے گیا تھا اور اس نے جا کے غزنی کی جامع مسجد کو لگایا، وہ ابھی بھی انڈین آرکائیوز کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ جب اس کو دیکھا گیا تو ان دروازوں کے اوپر قرآنی آیات جو ہیں وہ کندہ ہوئی ہوئی تھی، یعنی قرآنی آیات جو ہیں وہ لکڑی کے ساتھ تراش کے اس کے اوپر لکھی گئی. اگر وہ پرانے دروازے ہوتے وہی سومناتھ کے، اس کے اوپر کوئی سنسکرت، کوئی ہندی، کوئی اس طرح کے رسم الخط، کوئی اشلوک، عبارتیں نظر آنی چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک کانسپریسی تھیریز چلائی جاتی ہیں اپنے لوگوں کے لیے، سر ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، دوسری قوم سے متنفر کیا جاتا اور میں ایک سوال پوچھوں سر؟ ہے. میں بس تھوڑا سا ایک دو پوائنٹ ہے میں کمپلیٹ کر دوں پھر آپ سوال کیجیے. ٹھیک ہو گیا سر. ملازمتوں میں جانبداری، اور الٹیمیٹ کیا ہوا کہ اس کے خلاف دباؤ اتنا بڑا کہ انگریزوں نے کانگریسی جو وزارتیں تھیں یا صوبائی جو حکومتیں تھیں ان کو کہا کہ وہ ان سے استعفیٰ دے دیں، ختم کر دیں. الٹیمیٹ ان کو ان سے مستعفی ہونا پڑا، اور 22 دسمبر 1939 کو پھر قائد اعظم کی اپیل پر لوگوں نے یوم نجات منایا. میں صرف آخری بات ایک کروں گا اس میں. اب صورتحال یہ بن گئی کہ یہ سارے ظلم و ستم ہوئے، کانگریس کے دور میں ہوئے، اپنے دل کی بڑاس انہوں نے نکال لی، جو صدیوں سے اقتدار کا ان کے اندر ایک شوق تھا اس کو انہوں نے پورا کر لیا. اپنا ظرف نہیں وہ دکھا سکے، کم ظرفی دکھائی انہوں نے، ٹھیک طریقے سے نہیں چلا سکے. اب اس ساری صورتحال سے کیا ہوا آپ دیکھیں، 37 میں الیکشن ہو رہا ہے، 108 سیٹیں مل رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں 44 45 46 میں الیکشن ہوتا ہے اور سیٹیں وہی ہیں 495، اس میں سے 434 مل رہی ہیں، مرکزی اسمبلی کی ساری مل رہی ہیں. کیونکہ اب وہ مسلمان کہ جو دل کے اندر رکھتے تھے کہ یار کوئی بات نہیں ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب کے سب بھی جو ہے نا وہ اس بات پہ قائل ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ ان کو ایک مخصوص علاقے پہ حکومت ملی ہے، انہوں نے ہمارا یہ اتنا برا حال کر دیا، اگر پورے ہندوستان پہ مرکزی حکومت بھی ان کی ہوئی تو یہ تو ہمیں ہندوستان میں جینے نہیں دیں. مسلم لیگ کو جو بوم ملا ہے وہ کانگریس کے دور میں ملا ہے. جو لوگ آگے بڑھے ہیں مسلم لیگ کے اندر آئے ہیں، بلکہ میں پنجاب کی صورت آپ کو بتاؤں نا، پنجاب میں تو 40 کے بعد مسلم لیگ آئی ہے، 1940 کے بعد. یہاں تو یونینسٹ پارٹی، لوکل یہاں کی پارٹی، ان کا بڑا زور تھا. جی بیٹا اب آپ بولیے، سوال کیجیے. سر محمود غزنوی نے سر سومناتھ کا بت توڑا تھا. جی جی سر غزنی کے پاس ہی بامیان کا بہت بڑا مندر تھا، سر وہ کیوں نہیں توڑا؟ وہ آ کے سر طالبان کے دور میں اس کے بت توڑے گئے، جی حالانکہ ٹھیک، بہت نزدیک تھا. بالکل صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ جو سوال آپ نے کیے بالکل صحیح ہے، لاجیکلی یہ کوشچن صحیح ہے، لیکن اس میں نے جو بھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میتھولوجیز ہیں. میتھولوجی سمجھیں، مت ہے جو، ان میں سے ایک سومناتھ بھی مت ہے. میں تو اس خاتون نے جو اس کا حوالہ دیا، کیونکہ سومناتھ کا جتنا بھی واقعہ ہے وہ ہمارے لوکل ہسٹورینز نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس سے پیچھے دیکھ لیں، یہاں پر جو محمد بن قاسم کے دور کے اندر بھی دیکھ لیں تو مندر نہیں گرائے گئے، نہ ان کو مسمار کیا گیا ہے، نہ ان کو توڑا گیا ہے، نہ بتوں کو توڑا گیا ہے، ٹھیک ہے جی. مذہبی رواداری دکھائی گئی ہے ہر لحاظ سے، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. جب تک آپ یہ تھیسز نہیں بناتے، سیٹ نہیں کرتے، تو نفرت کیسے کریٹ ہوگی جی؟ اپنے لوگ کیسے آپ کے ساتھ آئیں گے جب دوسرے کے اوپر اعتراض ہی نہیں ہے؟ اگلا بندہ بڑا رواداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، بڑے اوپن ہارٹڈلی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ اپنی یہ باتیں کرو، سب کچھ کرو، کوئی اعتراض نہیں ہے.
تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کریٹ کی جاتی ہیں سم ٹائم میں، خود اپنے لوگوں سے کریٹ کروائی جاتی ہیں۔ تو شرمیلا باس کی کتاب میں جو حوالہ ہے وہ یہی ہے، وہ کہتی ہے کہ انہوں نے انگریزوں نے وہاں سے دروازے منگوائے، تو وہ سومناتھ کے مندر پہ وہ لگائے کیوں نہیں اب تک؟ وہ وہیں انڈین آرکائیوز میں پڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ کب انہوں نے منگوائے تھے؟ اس کو بھی 100 سال سے زائد ہو گیا ہوا ہے جب انہوں نے منگوائے۔ جی بیٹا قاسم صاحب آپ کو سوال کر رہے ہیں۔ جی سر، میں نے یہی پوچھنا تھا سر، بھی اس نے اسپیشلی سر سومناتھ جی کے مندر کو کیوں توڑا؟ کیا سر اس میں زیادہ دولت تھی، اس کا بت سونے کا تھا اس لیے؟ اچھا، یہ میں اس کے اوپر اپنے سینئر سے بھی جو ہمارے ہسٹورینز ہیں ان سے بھی میں نے ایک دو سے بات کی ہے، وہ بھی اس بات کو، اور وہ شرمیلا باس کے اس تھیسس کے اوپر جو ہے نا وہ بھی گوں کی کیفیت کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار بات یہ ٹھیک ہے جو سر اس خاتون نے کی ہے، لاجیکلی ہاں جو اس نے کہا ہے کہ لاجیکلی جو اس نے بات کی ہے اس اعتبار سے، اس نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، اور وہ جو ایک میتھولوجی ہے کہ وہ ساری کی ساری تھی، میگنٹ فیلڈ تھی، اور اس میں جناب وہ معلق تھا بت جو ہے، ہاں جی، اور اندر جناب گئے ہیں محمود غزنوی، اور انہوں نے جا کے نیزہ مارا ہے جناب، اور اس میں سے اتنا خزانہ نکلا ہے۔ یہ ساری کی ساری کہتے ہیں میتھولوجی ہے، ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ تاریخ میں موجود سر اب تاریخ آپ- کو کیا جائے؟ سر فتح ایک منٹ۔ مکہ جب ہوئی تو نبی پاک نے جب مکہ کو فتح کیا تو ادھر بت توڑے نا، تو میرے خیال سے اگر اس نے غزنی میں مندر کو نہیں مسمار کیا تو اس کی ریزن لاجیکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مائنورٹی رائٹس جو آپ کی ٹیریٹری کے اندر آتی ہے اسے آپ نے محفوظ کرنا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اور کسی چیز کو آپ فتح کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ بھائی یہ کس کا ہے، آپ نے تو اس کے خلاف جنگ کی ہے تو وہ اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک نے یہ بھی اس میں فرمایا ہے کہ ثابت گاہوں کو نہیں توڑا جائے گا۔ جی ٹھیک تو ہے، بھائی میں فتح مکہ تھوڑا میں سا، جی فرحان میں بیٹا بات کروں تو اس میں یہ ہے، دیکھیں فتح مکہ کا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کی بنیادیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پیغمبروں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے رکھوائی۔ وہاں پر جو بت رکھے تھے ان کی بھی پوری تاریخ موجود ہے، لات، عزا اور دیگر جو بت تھے یہ دراصل اس قوم کے بزرگوں کے، بڑے بڑے بزرگوں کے نام تھے۔ یہ ہر بت کے پیچھے پوری ایک تاریخ تھی، یہ بڑے لوگوں کے بت تھے اس کے اندر جو ہیں، جو اپنے اس دور کے اولیاء کے سمجھ لیں بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اب اس میں جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کرنا تھا بتوں سے وہ ضروری تھا، وہ فرض تھا، اس کے لیے بت توڑے گئے، اور آپ نے ان بتوں کو توڑا، اور وہ ساتھ ساتھ آپ پڑھتے تھے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ اب یہ چیز ہے۔ اب آ جائیے